بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک چیز پر ہم نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی کسی جماعت میں، مسلکوں میں، مسلمانوں کے آپسی انتشار میں جھگڑا، فتنہ، فساد ہوتا ہے، اور کوئی بھی کسی کے بھی مسلک اور جماعت کو یا اس کے علماء کو، بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپس میں خونہ خانی، مارا ماری مسجدوں میں، مدرسوں میں سب ہوتا ہوا ہمیں آج تک دیکھا۔ بڑے بڑے نیوز چینلوں کے اوپر، اخباروں کے اندر اس کی سرخی آتی ہے، ہیڈ لائن آتی ہے، اور ایک لمبی نیوز آتی ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے ٹکراؤ ہو گیا، فلاں نے فلاں کے مولانا کے خلاف کچھ بول دیا، بزرگوں کے خلاف کچھ بول دیا، جماعت کے خلاف کچھ بول دیا، مسلک کے خلاف کچھ بول دیا، اور دونوں لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ اپنے جماعت کی، اپنے مسلک کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی توہین کو یا کسی اختلافی بات کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ دیندار طبقہ ہے، جو مسجدوں میں رہتا ہے، مدرسوں میں رہتا ہے، اور علماء سے جڑا ہوا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ساری چیزیں پابندی سے کرتا ہے، مگر جیسے ہی حملہ کیا جاتا ہے جماعت پر، علماء پر، بزرگوں پر، تنظیم پر، مسجد پر، مدرسے پر، تو اس کا خون اتنا خطرناک کھولتا ہے۔ حملہ کرنے والا بھی مسلمان اور جس پر حملہ کیا گیا وہ بھی مسلمان، دونوں آپس میں لڑ پڑتے۔ مگر آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی گستاخی کی گئی ہے، اس طبقے کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا، نہ یہ روڈوں پر آئے، نہ انہوں نے دھرنے آندولن دیے، اور نہ ہی ان کا خون کھولا، نہ ہی یہ اس طریقے سے بے چین ہو گئے کہ نبی کی شان میں گستاخی کیسے ہو رہی۔ گویا کہ یہ اپنی جماعت اور اپنے مسلک پر حملے کو ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے، مگر اتنے ناپاک اور شیطان لوگ ہیں جو نبی کے خلاف بدزبانی کر رہے، گستاخی کر رہے، اس کو یہ برداشت کرتے چلے جا رہے۔ ان کے ماتھے پر بل نہیں آ رہا، ان کا کھانا بند نہیں ہو رہا، ان کا گھومنا پھرنا بند نہیں ہو رہا، ان کو ذرا سا چین، ذرا سا جو ہے تو بے چینی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اور جو طبقہ سڑکوں پر آ رہا ہے، یہ وہ طبقہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا دار ہے، کاروباری ہے اور مشغول رہنے والا ہے۔ نہ یہ لوگ زیادہ مسجد میں آتے ہیں، نہ مدرسے میں آتے ہیں، نہ جڑے ہوئے ہیں، نہ زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بیچارے ایسے وقتوں میں ان کو جوش آتا ہے، اور قانون نے ہم کو حق دیا ہے کہ قانونی لڑائی آپ لڑ سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو مسجد مدرسے میں آپس میں لڑتے ہیں، خونہ خانی کرتے ہیں، ٹکراؤ کرتے ہیں، اور اپنی جماعتیں، اپنی مسجد الگ الگ بناتے ہیں، ذرا بھی اپنے جماعت اور مسلک کے علماء کے خلاف ایک بات برداشت نہیں کر پاتے، وہ ایسے وقتوں میں چپ ہو جاتے ہیں جب نبی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کی محبت اب نہیں ہے، اور نہ قرآن کی محبت ہے، نہ اللہ کے دین کی محبت ہے۔ آج آپ صرف ہمارے علماء کی، بزرگوں کی، جماعتوں کی، مسلکوں کی محبت ہے، اور اسی کی محبت میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ پبلک جمع کرنا ہمارا مقصد ہے، پبلسٹی ہمارا مقصد ہے، اور ہماری جماعت کو جو ہے تو طاقت ملے، ہماری مسجد کو طاقت ملے، اور ہمارے لوگوں کو طاقت ملے، یہ ہمارا مقصد ہو گیا ہے۔ ہمارا مقصد دین کا کام نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کو عام کرنا نہیں ہے۔ ہم اخلاص جو تھا پہلے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نا اتفاقی، ناچاکی ہمارے درمیان میں پیدا ہو رہی ہے، ذرا سی بات پر اس کو ختم کرو، اور سوچو کہ ہم اپنے نبی کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کو کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں میں بیان کر کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم بتا سکتے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک دل اور سچے انسان تھے۔ مائیکل ہارٹس جو عیسائی ہے، اس نے کیا لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے باقاعدہ ریسرچ کیا پوری دنیا کے اچھے بڑے بڑے انسانوں کے اوپر، اور اس نے ایک نمبر 100 لوگوں کو اس نے سب سے بہترین کہا، جس میں ایک نمبر پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہوتے، مگر اس نے یہ کہا کہ سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے کب کہا؟ جب اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا۔ تو یہ چیزیں ہم کو، یہ چیزیں لوگوں تک بتانی ہے اور پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔